اچھا، ابھی جو ہے نا بڑی ورس قسم کی جو سچویشن ہے ایران کی اور اسرائیل کی، اس پہ تھوڑا سا میں نے کہا بات کر لوں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کو میں سن رہی تھی، اور سب سے خوبصورت پیغام سے جو آج میں اپنی بات سٹارٹ کروں گی، وہ پیغام جو ہے وہ ہمارے جو اس وقت تمام مسلم امہ اور کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، پوری یعنی اسلامی دنیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور تمام دشمنوں کی آنکھوں کے اندر وہ ایک کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، وہ ہیں جی آیت اللہ خان خامنئی۔ اگر مجھ سے نام لینے میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو آیت اللہ خامنئی کا جو پیغام مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، ان کی شخصیت بہت خوبصورت ہے، لیکن ان کا پیغام بہت ہی خوبصورت مجھے لگا، تو میں نے کہا اس کو میں پھر سے ریپیٹ کروں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس وقت جو وہ کہہ رہے کہ میں ایران کی جنگ نہیں لڑ رہا، میرا مقصد ایران کو بچانا نہیں ہے، میرا مقصد اسلام کو بچانا ہے، اسلام کا دفاع ہے۔ تو یہ بات کر کے نا انہوں نے دل جیت لیے لوگوں کے، بہت خوبصورت۔ اور ان کو امریکہ نے خاص کر کے، اسرائیل نے خاص کر کے ان کی جان لینے کے لیے بہت ساری دھمکیاں جو ہیں وہ دی ہیں، اور اسرائیل کو تو بالکل بھی میرے خیال سے شرم نہیں آتی، جو اس کے حالات اور جو اس کی درندگی کی وجہ سے اس کی انسلٹ پوری دنیا میں اس کی بے عزتی بنی ہوئی ہے، اور جو ایران نے ابھی اس کی درگت بنائی ہے اس کو پھر بھی شرم ہے۔ ٹھیک ہے، ایران کو بھی بہت زیادہ نقصان ساتھ ساتھ میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ ان اسرائیلیوں کو نیست و نابود کرے گا۔ اور حالات ایسے ہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے تھوڑی بہت چیزیں آج شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ ایران نے اسرائیل والوں سے یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے اسرائیلی شہریوں کو کہ آپ اپنے شہروں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے محفوظ مقاموں پر چلے جائیں، کہ کیونکہ ابھی وہ میزائل کے تھرو جو ہے وہ حملے وغیرہ ہوں گے وہاں پہ۔ اور ایک اور چیز دیکھنے میں آئی کہ اسرائیل کے اندر جو نقصانات میڈیا بھی دکھا رہا ہے، جو ان کا اپنا میڈیا دکھا رہا ہے، اور جو وہاں پہ خوف و ہراس ہے، کیونکہ وہ لوگ ہماری طرح مسلمان تو ہے نہیں کہ جن کو ایمان اور جن کا موت پر جو ہے وہ عقیدہ ہو، اور انہیں پتہ ہو کہ جو ہماری موت ہے وہ ایک شہادت ہے، لیکن ان کی موت تو وہ تو مرتد ہو جاتے ہیں اس دنیا سے جاتے ہی، نہ دنیا ان کی، نہ ان کے لیے کوئی آخرت میں جگہ۔ تو دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جیسے ہی سائرن بجتے ہیں تو وہ اپنے جو بنکرز ہیں ان میں انٹر کر جاتے ہیں۔ تو ایک نیوز چینل میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایران کو ایسے کریں گے، ایران کا جو ہے اب خاتمے کا ٹائم ہے، یہ وہ۔ تو جیسے ہی سائرن بجا تو وہ چاروں جو وہاں پہ رپورٹ کر رہے تھے، ان کے جو صحافی تھے یا سوشل میڈیا کے جتنے لوگ تھے، وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے، رہ گیا ایران پیچھے، ایران کی بات بھی۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اور آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ وہ بنکرز کے اندر جو ہیں، ابھی میں آپ کو ویڈیو بھی اوپر دیکھ رہے ہوں گے، بنکرز کے اندر ان کی جو خونریز جنگ ہے آپس میں، کیونکہ ظاہر سی بات اتنے زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت برے حالات ہیں۔ اور اس قدر خوف و ہراس ہے کہ سڑکوں پہ ابھی نکل چکے ہیں یہودی، بڑی چلاک قوم ہے، یہودیوں کی چلاکی میں کسی نے بھی نہیں آنا ہے، ہم لوگوں نے بالکل ان کی جو ان کا رونا پیٹنا ہے، ان کو بددعا لگی ہوئی ہے فلسطین والوں کی، اور اس بددعا کا نتیجہ ہے کہ آج ان کی چیخیں بھی اب آج ان کے گھر بھی ویسے ہی ملیا میٹ ہو رہے ہیں، اور ایران کو سلام ہے۔ اور یہیں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ سڑکوں کے اوپر، روڈ کے اوپر نکل کے آئے ہیں اور نعرے بازیاں کر رہے ہیں کہ پاکستان آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہو، پاکستان ہمیں صرف بچا سکتے ہیں، اور پاکستان ہماری ہیلپ کرے۔ تو پاکستان تو بالکل بھی ہیلپ نہ کرے، میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا ہمارے حکمران یا ہمارے لوگ جو ہیں اس چیز کو لیں گے، اور اسرائیل کو تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، تو یہ کیسے ہو سکتے ہم اس کی مدد کریں؟ ہم تو اس کی تباہی اور بربادی کی اور اس کے نیست و نابود ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور
आज एक और बंदे जिन्होंने दिल और महफिल लूट ली, और वो हैं जी मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान ने आज असम्बली में जब उन्होंने अपनी तकरीर की तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरान के बाद दूसरा जो निशाना है इसराइल का वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तानियों को उन्होंने, हुकूमती और आर्मी और जितने भी अफवाज वगैरह सबको उन्होंने यही कहा है कि भाई आपने हाईली अलर्ट रहना है, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं। किसी भी तरह से अमेरिका भी इस चालाकी के अंदर अपनी टांग अड़ा रहा है और इसराइल अमेरिका को इस जंग के अंदर ला रहा है। और जब से इसराइल के हालात बुरे हुए हैं तो इसराइल बार बार डरपोकों की तरह और बुज़दिलों की तरह अमेरिका के पीछे भाग भाग के उनको यही कह रहा है कि हम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो अब अगर अमेरिका इस जंग के अंदर जाता है तो फिर क्या हालात होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हो सकता है कि हम अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसमें एंटर करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबको ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, उसके लिए तैयार भी होना और उसके लिए तैयारी मुख्तलिफ तरीकों से करनी भी है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इस पर इंशाल्लाह फिर हम दोबारा से बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मौलाना तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत बात की। जो एक मुफक्कर हैं और आलिम दीन हैं, वो फरमाते हैं मौलाना तकी उस्मानी, उन्होंने कहा कि वो ईरान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपने मतलब इतने नुकसानात के बावजूद इसराइल की ईंट से ईंट बचाई, इसराइल को बताया कि मिसाइल क्या होते हैं और कैसे दागे जाते हैं। और उन्होंने तमाम मुस्लिम जो मुस्लिम है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को और तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनको जो है मशवरा भी दिया है और उनको कहा है कि वो सब ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है ये सब के लिए एक तरह का एक अलार्म है जिसको आपने समझना है। जैसे जिस सिचुएशन के आप अंदर जाना जा रहे हो तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं, सब मुत्तहिद हो जाएं, आपस की लड़ाइयाँ कदूरतें सब खत्म कर दें और एक हो जाएं। ये मौलाना तकी उस्मानी साहब जो हैं उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने जो इसराइल के लिए जो ईरान के लिए जो है उन्होंने खैर ख्वाही के अल्फाज और जो दुआएं उनके लिए भेजी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और ये वो वक्त है कि हम सब मुत्तहिद होके हम अपने कलम, अपनी जबान, हमसे जो कुछ हो सकता है, हमसे हाथ से मदद हो सकती है, हमने हर तरह से इस कठिन किस्म के दौर जिससे हम गुजर रहे हैं हमने एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, गद्दारी नहीं करनी, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ डट कर खड़े होने हैं। और ये थी आज की थोड़ी बहुत सूरत हाल और इसराइल का जो रोना धोना लगा हुआ है और इसराइल के लोगों के जो अल्लाह माफी दे हालात हैं उनको देख के बड़ा दिल को सुकून भी पहुंचता है और ईरान के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि ईरान ने फलस्तीन के मुसलमानों का किसी हद तक जो है वो बदला इनसे लिया और इनकी ईंट से ईंट बजाई। और हमारी दुआएं हैं कि जल्द से जल्द सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद होकर इन कफ़ार का डट कर मुकाबला करें ताकि इनको भी पता चले कि इनका वास्ता किसी बहादुर न डर कौम से हुआ। शुक्रिया।